السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان کا صبر سے تعلق۔ رمضان المبارک میں ہمیں صبر کی تربیت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اس پر کیسے صبر کی جاتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صبر کا معنی ہے روکنا، بند کرنا۔ اہل علم نے صبر کی یہ تعریف کی ہے کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشکوى وحبس الجوارح عن التشویش، اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا، ناگواری سے روکنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا، اور باقی جسم کے تمام اعضاء کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ گویا صبر سے مراد ہے برداشت کرنا، زبان پر کسی طرح کی کوئی شکوہ شکایت نہ لانا، اور گھبراہٹ، بے چینی اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعہ والصبر علی المعاصی، الصبر عن المعاصی، اور الصبر علی الاقدار۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہنا، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے پر صبر کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت اختیار کیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک میں ہم اللہ کی مختلف قسم کی عبادت کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اس میں سب سے اہم عبادت کیا ہے معلوم ہے؟ روزہ۔ کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب اس میں ذرا غور کریں کہ فجر کی اذان سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے عورتیں اٹھ جاتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، اور جب کھانا ریڈی ہو جاتا ہے تب مردوں کو اٹھاتی ہے کہ اٹھیے، کھانا کھا لیجئے، سحری کر لیجئے، اور ہم سب سحری کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے ہم سب اٹھ جاتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ سحری کا وقت ایسا وقت ہے جب ہماری نیند اپنے عروج پر ہوتی ہے، بستر کی نرمی دل کو روک رہی ہے، جسم آرام چاہتا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں،
آرام چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھ کر سحری کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اور سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اس لیے ہم تمام چیزوں کو قربان کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ تو یہی تو صبر ہے کہ نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں اور رب کے حکم کو مقدم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہی چند لمحوں کی مشقت، یعنی جو سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، آرام کو قربان کر کے، نیند غالب رہتی ہے لیکن تمام چیزوں کو قربان کر کے ہم جو اٹھتے ہیں، دراصل یہی ہماری تربیت ہے کہ جب ہم نیند کو قربان کر سکتے ہیں تو اپنے گناہوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جب رب کے حکم پر سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو سال بھر نماز فجر کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ سحری میں اس کی ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے نیند پر صبر کرنا سیکھ لیا، اگر ہماری اس میں صحیح تربیت ہو گئی، تو رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچنے، نماز فجر اور تمام نمازوں کی پابندی کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے پر صبر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا صبر سے تعلق دیکھیے کس طریقے سے ہے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر استسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب استسلام کیا چیز ہے؟ جانتے ہیں استسلام کیا ہے؟ استسلام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ استسلام کیا ہے؟ استسلام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اسے استسلام کہتے ہیں۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جانتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سال کے 11 مہینوں کے دنوں میں کھانے پینے کے مختلف چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جس میں ہم جب چاہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب چاہے کھاتے پیتے رہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں پورے سال تم استعمال کرتے رہے، جن سے فائدہ اٹھاتے رہے، جو چیزیں تمہارے لیے جائز اور حلال تھی، اب ان جائز اور حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ۔ وہ چیزیں جو ہم پورے سال کھاتے پیتے رہے، اب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر بلا چو چراں، بغیر کوئی سوال کیے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسی کا نام سرنڈر ہے، اسی کا نام استسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جب جو بھی حکم دیا جائے اس پر میرا بندہ فوراً عمل کرے۔ آپ تصور کیجئے کہ کھانا کھانا، پانی پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے دنوں میں جائز تھی، یہ کوئی غلط کام نہیں تھا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب رمضان ہے، ان صحیح اور جائز چیزوں سے بھی رک جانا ہے تمہیں، تو ہم فوراً رک گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر سمعنا و اطعنا کہا، اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ میرے بھائی، یہی استسلام ہے۔ ہر مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں، دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، اور ہم گھر میں اکیلے ہیں، ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تمام تر سہولیات کے باوجود ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے مشقتوں پر صبر کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رمضان کے دنوں میں تمہیں ان چیزوں سے رکنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب سورج ڈوبنے میں چند لمحے باقی ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، افطاری کے سامان سے دسترخوان خوب سجا ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں آنکھوں کے سامنے موجود ہے، چاہیں تو فوراً کھا سکتے ہیں، مگر ہم صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے۔ خواہش ہے
طاقت بھی ہے اور موقع بھی ہے، مگر بندہ اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم کرتا ہے۔ گویا افطاری سے چند لمحے پہلے کا صبر ہمیں سکھاتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ایک مومن کی ساری زندگی اپنی خواہشات کے تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا ضروری ہے۔ تو رمضان کے روزے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکنا سکھاتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا سکھاتے ہیں اور صبر کرنا سکھاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں گویا ہماری اس بات کی تربیت ہوتی ہے، اس بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ پورے سال بلکہ پوری زندگی ہمیں اسی طرح گزارنی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک دیں اس سے ہمیں فوراً رک جانا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیں فوراً وہ کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے جو مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے پر صبر کرنا۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے ہمیشہ دور رہنے پر صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کسی کی غیبت کرنے، چغلی کرنے سے سختی سے منع کیا، گالی گلوچ اور طعن و تشنیع سے منع کیا، اور روزے کی حالت میں اگر روزے کی حالت میں تو ان برائیوں سے اور زیادہ بچنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر یہ برائیاں کی جائے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں انجام دیا جائے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزہ رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے چغلی بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے فحش کلامی بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں جو ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے اور صحیح و ترغیب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت اور چغلی کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اس سے روزے کے اجر و ثواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ کتنے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان تمام برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں تمام برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں روزے کا پورا اجر و ثواب ملے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ کسی کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، ورنہ تمہارے روزے کا اجر و ثواب برباد ہو جائے گا۔ کسی کے گالی پر، بدتمیزی کرنے پر صبر کرو اور انہیں کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں تم سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا۔ لہذا روزے کی حالت میں برائیوں سے بچنے کی تربیت کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے برائیوں سے بچا جاتا ہے۔ اب جب ہم ایک مہینہ اس تربیت کو لیتے ہیں، اس تربیت کو سیکھ لیتے ہیں، اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں،
تو پھر آنے والے دیگر مہینوں میں بھی ان برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ تو جب ہم نے رمضان کے مہینے میں برائیوں سے، گناہوں سے بچنا سیکھ گیا، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اسی طرح برائیوں سے بچنے پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، فلاں فلاں گناہ نہیں کرتے، ہم تو نیکوکار ہیں، ہم اچھے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی شرکیہ اعمال میں لت پت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی شرکی اعمال میں لت پت ہے، بدعت و خرافات میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ گناہ کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور غوث کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، انہیں غوث، داتا، دستگیر، غریب نواز اور مشکل کشا کہتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں شرک کی ہیں۔ اسی طریقے سے کئی لوگ چند اولیاء کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی روحوں کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی وجہ سے وہ ان کی قبروں پر جا کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن شرکیہ اعمال میں لت پت ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جبکہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک کے علاوہ انسان دوسرا گناہ کر لے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن میرے بھائیو شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بار بار سلف صالحین بلکہ انبیاء کرام کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ قریش سے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی سلف صالحین توحید پر سب سے زیادہ ابھارتے تھے، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، اس کی خطرناکی بیان کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج تمام چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن توحید نہیں سکھایا جاتا، شرک کی تعلیم نہیں دیا جاتا کہ شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ اتنا اہم مسئلہ، اتنا اہم، لیکن یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی توحید اور شرک پہ بات کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے کٹر ہیں، ارے ان کی بات نہ سنو، یہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں گالیاں تک دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں تو ہمیں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم ان چیزوں سے غافل رہیں اور ہماری زندگی میں توحید اور یہ شرک آ جائے، کفر آ جائے، نفاق آ جائے، بدعت و خرافات آ جائے، اور پھر اسی پر ہماری موت ہو جائے۔ یاد رکھے پھر نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، الہ العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم توحید کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور شرک کی خطرناکی کو بھی سیکھیں، اور پھر اس سے دور رہیں، اس سے بچیں۔ یا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی الاقدار، یعنی تقدیر پر صبر کرنا، قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یعنی اس زندگی میں ہمیں جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور مشقتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ ایک روزے دار جب صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے،
تو وہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا یہ کوئی چھوٹی مشقت نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، آفیشیلی کام کرتے ہیں، باہر کی جو آب و ہوا ہے انہیں پتہ نہیں چلتا. میرے بھائیوں، جو لوگ دھوپ میں گرمی میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں روزے کی حالت میں، ان سے جا کے پوچھیں کہ روزہ رہنا، پیاسا رہنا، بھوکا رہنا کتنی مشقت کا باعث ہے. اور اس مشقت اور مصیبت پر وہ صبر بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں، دھوپ ہے، گرمی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہ کام کاج کرتے ہیں اور ان تمام مشقتوں اور پریشانیوں کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ اکبر، صبر کرتے ہیں، ان تمام مشقتوں پر صبر کرتے ہیں، روزہ نہیں چھوڑتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صبر کی یہ تیسری قسم بھی پائی جاتی ہے. تو روزہ ہمیں صبر کا جذبہ سکھلاتا ہے کہ جب کوئی مشقت ہو، پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں تو ہمیں کس طریقے سے صبر کرنی ہے اور کس کے لیے صبر کرنا ہے. اس کی ہمیں تربیت رمضان المبارک میں دی جاتی ہے. محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر والا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ہمیں صبر کی تربیت دی جاتی ہے، صبر سکھایا جاتا ہے. جس طرح ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جماع سے اور تمام برائیوں سے روزے کی حالت میں روک لیتے ہیں، صبر ہو جاتا ہے. اب اگر ہم نے مکمل مہینے کا روزہ رکھ لیا اور صبر سے کام لیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو آگے کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک میں تو ہم کئی ساری عبادات کریں اور رمضان کے بعد ان عبادات کو چھوڑ دیں، بلکہ رمضان سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہم ویسے ہی زندگی گزاریں جس طرح ہم رمضان میں برائیوں سے بچتے ہوئے ایک مہینہ گزارتے ہیں، نیک اعمال خوب کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت پر جو بھی مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں آنے والی زندگی بھی گزارنی چاہیے. اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور برائیوں سے بچنے میں بھی جو بھی دقتیں آتی ہیں اس پر بھی صبر کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور بھی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن یہ صبر کی فضیلتیں صرف انہی کو ملے گی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صبر کرتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر ہی صبر کیجئے. اور بندہ مومن ہر قسم کی آزمائش میں اپنی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ لائے اور کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہ کرے. ذرا سوچیں، جب گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، لو چلتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں میری آج حالت خراب ہو گئی، اتنی شدید گرمی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ ابھی لوگ روزے سے ہیں تو گرمی تھوڑا سا کم کر دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے اللہ کی لوگ شکایت کرتے ہیں. یہ سب باتیں انتہائی زیادہ غلط باتیں ہیں جو کسی مومن کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ سب باتیں ہمیں نہیں کرنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے ہی کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے، تو اسی وقت صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ شروع میں خوب چلائے، واویلا مچائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے خوب چلاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی روزے سے ہیں، بھوک لگی ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں
ارے برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اتنا لمبا دن کر دیا، ہم کیسے برداشت کریں، برداشت نہیں ہوتا ہے، واویلا مچاتے ہیں، تو اس کو صبر نہیں کہتے. بعد میں پھر کہتے ہیں چلو ہم صبر کر ہی لیتے ہیں. میرے بھائی یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو مصیبت کے شروع میں ہی ہوتا ہے. یعنی آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ صبر کر لیں کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن صبر کریں اللہ کے لیے. ایسا نہیں کہ جواب دے دیں، گالی کا جواب گالی سے دے دیں، اس کے بعد میں کہیں کہ چلو میں صبر کر لیتا ہوں، تو نے مار دیا نا، صبر کر لیتا ہوں. ایسا نہیں، آپ نے اس کا جواب دے دیا، مار دیا، اب کیا صبر. اسی طریقے سے جب کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو گھر کی عورتیں بہت زیادہ واویلا مچاتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، روتی ہیں، گھر کے لوگ بھی چلاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے لوگ آ کے ان کو سمجھاتے ہیں، ارے صبر کرو، صبر کرو، رونا نہیں چاہیے، ایسا ویسا. تو بعد میں پھر 1 دن یا 2 دن کے بعد کہتے ہیں چلو صبر تو کرنا ہی چاہیے، ہم صبر کر لیتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر ہے. میرے بھائیوں، آخر میں آج کے درس کے تعلق سے چند سوالات ہیں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا. اگر کوئی میں آپ تمام سامعین اکرام سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے یا گالی دے یا برا بھلا کہے یا جھگڑا کرنے پر اتر آئے، تو اس وقت آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ جبکہ آپ روزے سے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ہیں، اور آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کرنے پر جھگڑا کرنے پر تیار ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ میں روزے سے ہوں، انی صائم. کیا کہنا چاہیے؟ میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا. یہی حال پوری زندگی میں ہماری ہونی چاہیے میرے بھائیوں. صرف روزے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی میں گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دینا ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا سلوک کر رہا ہے، اس لیے ہم اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں. میرے بھائی، اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں بھی کر رہا ہے، تب بھی آپ اس سے اچھا سلوک کریں. اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، بلکہ اس کو دعا دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، تو گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ دعاؤں سے دینا چاہیے. بدتمیزی کے جواب بدتمیزی سے نہیں بلکہ اچھے اور احسن طریقے سے، اچھے اخلاق سے دینا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سحری کے لیے ہم پورا مہینہ اٹھتے ہیں، اس میں ہماری کیا تربیت ہوتی ہے؟ سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں ڈیلی، تقریباً ہر کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا تربیت ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، جب سحری کے لیے پورا مہینہ اٹھ سکتے ہیں تو پوری زندگی نماز فجر کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. اس چیز کی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو نماز فجر کے لیے بھی ہم اٹھ سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں صرف 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور پھر فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم اٹھ نہیں سکتے. جب فجر کی نماز میں اٹھ نہیں سکتے، ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تو آپ جو ہے 1 گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو کیسے اٹھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، تو یہ تو رمضان کا مہینہ، اس میں ہماری تربیت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سحری میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتے ہیں، تو فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو ہم اس وقت کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ ضرور اٹھ سکتے ہیں. اس چیز کی ہماری تربیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. تو یہ اجر و ثواب کن صبر کرنے والوں کو ملے گا معلوم ہے؟ جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا، جس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صبر کیا. اسی طریقے سے جس نے کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کی، یعنی اسے پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئیں، تو اس نے کسی مخلوق کے سامنے اپنی اللہ کی شکایت نہیں کی. جیسے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ہی تمام بیماریاں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی نہیں ہے، میں ہی ملا تھا، مجھے ہی پریشانیاں آتی ہیں.
تو یہ اللہ کی شکایت ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی کوئی آزمائش یا پریشانی آئے تو اسی وقت صبر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے آپ جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں، اس کے بعد میں کہیں کہ چلو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، اور جو رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں یا اللہ اس میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔